اس وقت جو بھارت کا ماحول ہے، اس ماحول میں جیسے کہ خاص طور اتر پردیش کے اندر میں اذان پہ مسجدوں سے مائک اتارے جا رہے ہیں، آپ کی نگاہ میں اس پہ کیا کہنا چاہیے ایز اے اسلامک اسکالر؟ دیکھیے، یہ ملک اگر اس کی کوئی ایک وشیشتا کہی جا سکتی ہے تو وہ یہ ہے کہ کرشی پردھان ہو یا نہ ہو، لیکن دھرم پردھان ضرور یہ ملک ہے۔ یہاں پر وبھن پرکار کے پوجا پدھتی، وبھن پرکار کی آستھائیں پائی جاتی ہیں، اتنی زیادہ پائی جاتی ہیں کہ دنیا کے کسی حصے میں اتنی زیادہ یہ سب چیزیں نہیں پائی جاتی ہیں۔ یہی اس کی وشیشتا بھی ہے۔ اور خاص بات یہ ہے کہ الگ الگ دھرموں، الگ الگ وچاروں، الگ الگ پوجا پدھتیوں کے ہونے کے باوجود ایک نیشن کے لیے مل کر کام کرنا، یہ اس کا ایک اصل جوہر ہے جو ہمارے سامنے آتا ہے۔ اب ایسی صورت میں جہاں سے مذہب کے ذریعہ ہمیں طاقت ملتی ہو، اس مذہب کا استعمال ہم نفرت کے لیے کریں، یہی افسوسناک پہلو ہے۔ اذان کے ذریعہ، اذان کوئی عبادت نہیں ہے، اذان مسجدوں میں لوگوں کو بلانے کا ایک ذریعہ ہے۔ ظاہر سی بات ہے، کیسے بلائیں گے؟ کوئی نہ کوئی ایک آواز ہوگی نا، اور جتنی اونچی آواز ہوگی اتنی ہی دور تک اور اتنے ہی لوگوں تک پہنچے گی، یہی مقصد ہے۔ اب تک کبھی کسی کو پریشانی نہیں رہی، اب اچانک اس سے پریشانی ہونے لگی، یہ واقعی ایک سوچنے کا وشے ہے۔ ایک پہلو تو یہ ہے۔ دوسری بات میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ اسلام جس محبت، بھائی چارے کی بات کرتا ہے، اس کے اندر کسی کو ڈسٹرب کرنا مقصد نہیں ہے۔ واقعی اذان تو بلانے کے لیے ہے، لیکن اس کے علاوہ اس ملک کے اندر بہت سے ایسے کام ہوتے ہیں جس کے ذریعہ بہت پبلک پریشان ہوتی ہے۔ حقیقت تو یہ ہے ان پر پابندی لگانے کی بات ہونی چاہیے، اور یہ بات صرف ایک ریلیجن کو لے کر کے نہیں ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رات رات بھر لوگ پروگرام کرتے ہیں، لوگ گھروں میں نہیں سو پاتے، ان پروگراموں پر پابندی ہونی چاہیے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کسی بھی مذہب کا ہو، بینڈ باجا لے کر کے لوگ پروگرام سڑکوں پر کرتے رہتے، اس پر پابندی ہونی چاہیے، بھیڑ نہیں ہونی چاہیے۔ یہ ایک نیشن کے نام پر ایک اچھا پیغام تھا، لیکن کسی دھرم وشیش کو ٹارگٹ کر کے، کسی خاص کمیونٹی کو ٹارگٹ کر کے کوئی کام کرنا، یہ تو بڑا عجیب لگ رہا ہے۔ خاص طور سے اس ملک کے لیے ایک طرح سے میں سمجھتا ہوں کہ اس کے پورے سنویدھان کو ایک خطرے کے طور پر اس وقت لیا جانا چاہیے۔ یہ بات اذان کی نہیں ہے۔ اذان اگر پراپر وے میں ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے کسی کو پرابلم نہیں ہونی چاہیے، اور اگر دوسرا پہلو اس کا جو ہے وہ بھی بہت اہم ہے کہ خواہ مخواہ کی مذہب کے نام پر لوگوں کو ڈسٹرب کرنے کی نیتی کے لیے واقعی گورنمنٹ کو سیریس ہونا چاہیے، اور ریلیجیس لیڈرز کے ساتھ بیٹھ کر کے بات کرنی چاہیے، اس طرح کے پروگراموں پر پابندی لگنی چاہیے۔ ہمارے بھارت میں کے اندر اسلامک نقطہ نگاہ سے اس کے اندر جو ذات پات ہو گیا ہے، اس سلسلے میں آپ کے کیا خیالات ہیں؟ دیکھیے، اسلام جس چیز کا بنیادی طور پر مخالف ہے اس میں سے ذات پات ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ ہر آدمی آزاد پیدا ہوا، کون ہے جس نے کسی کو غلام بنا لیا، اور پیدائشی طور پر کسی کو چھوٹا اور بڑا کیسے کیا جا سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری خطبہ حجۃ الوداع کے موقع سے جو دیا تھا، اس میں خاص طور سے اس بات پر تنقید کی تھی کہ عورتوں کے حقوق کا خیال رکھا جائے، اور کسی گورے کو کسی کالے پر، کسی کالے کو کسی گورے پر، کسی عرب کو کسی نان عرب پر، کسی نان عرب کو کسی عرب پر کوئی بڑائی حاصل نہیں ہے۔ بڑائی اپنے کرتویہ کے آدھار پر انسان کو حاصل ہوتی ہے، اور کوئی چیز نہیں جو اس کو بڑا بناتی ہو۔ پیدائشی طور پر جو ذات پات کا سسٹم میں سمجھتا ہوں کہ بھارت میں جو اسلام آیا اور یہاں آنے کے بعد مسلمانوں نے جو خرابیاں اس میں پیدا کی،
اس میں سے ایک بڑی خرابی ہے کہ یہاں اس کے اندر بھی ذات پات کو ویسے ہی شامل کر دیا جیسے کہ یہاں پر ورن ویوستھا پائی جاتی تھی. یہ واقعی بہت افسوسناک پہلو ہے کہ اچھائی کی چیزیں اگر آتی تو اس بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن برائی کی چیز کو یہاں سے ایڈاپٹ کیا، یہ بڑی خطرناک اور بڑی بری بات ہے. اس سلسلے میں اب جیسے علماء کیا خدمات کر رہے ہیں، کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ میں آپ سے جو میں گفتگو کر رہا ہوں اپنی پریکٹیکل لائف میں بھی اسے برتتا ہوں، اور جہاں پر بھی موقع ملتا ہے میں اس کی کوشش کرتا ہوں. خاص طور سے مسلمانوں کو ایک بات پر تو شرم آنی ہی چاہیے کہ یہاں پر ایک بڑی تعداد دلتوں کے نام پر جو آج بھی ریزرویشن کے لیے پریشان رہتی ہے، جس ریزرویشن کی ضرورت رہتی ہے، یہ مسلمانوں کا بنیادی کام تھا کہ اس کو سماجی طور پر برابری کا درجہ دے دیے ہوتے، ساتھ گلے ملتے. ابھی کل خوشی کا دن ہے، عید کا موقع ہے، ابھی بھی مسلمانوں کے اندر یہ ماحول نہیں پایا جاتا ہے کہ دلتوں کے ساتھ بیٹھ کر کے وہ افطار کرتے، دلتوں کے ساتھ بیٹھ کر کے وہ عید مناتے. تو یہ تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ حقیقت میں یہ کرنے کے کام ہے. ہم پولیٹیکل کسی فائدے کی بات نہیں کر رہے ہیں، انسانیت کی بنیاد پر ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ انسان کو انسان سمجھا جائے، اسے پیار دیا جائے، اس سے محبت سے پیش آیا جائے، اسے برابری کا درجہ دیا جائے، اور اپنے تہواروں کو اور اپنی خوشیوں کو ان کے ساتھ مل کر بانٹا جائے. جو اپنے آپ کو عالیشان، جو غرور والے لوگ ہیں، جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں، میں تو سمجھتا ہوں ان کو سلام بھی نہیں کرنا چاہیے. حقیقت تو یہ ہے کہ انسانیت کی بنیاد پر لوگوں کو پرکھنا چاہیے اور کچھ نہیں. ہمارے ملک میں مسلمانوں نے صحیح معنوں میں جو کرنا چاہیے تھا وہ اب تک نہیں کیا جا رہا ہے. سچ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. یہ ایک چیز ہے. عورتوں کے حقوق کا بھی وہی مسئلہ ہے. لڑکیوں کو جائیداد میں حصہ دینے میں آناکانی بہت سے مسلمان کرتے ہیں، اور جو چیز نہیں ہونی چاہیے، دہیج پرتھا جس اسلام نے عورت کو پیدا ہوتے ہی رحمت اور جنت کا سرٹیفکیٹ قرار دیا ہے اور اسی کے قدموں کے نیچے جنت قرار دیا ہے، اس کے پیدا ہوتے ہی ہم رحمت کو زحمت سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، جبکہ وہ تو رحمت ہے نا. ایک تو پیدا ہوتے ہی ماں باپ جہیز کی تیاری شروع کر دیتے ہیں، اور افسوسناک بات یہ ہے کہ جو اسلام حق دیتا ہے کہ ماں باپ ہر حال میں جائیداد میں حصہ دے، چاہے وہ جتنے بڑے بھی نمازی اور حاجی بن جائیں، لیکن اگر وہ جائیداد میں حصہ نہیں دیں گے تو اللہ تب رب العالمین کے ہاں اس بات کو لے کر ان کی پکڑ ہوگی، ہر حال میں پکڑ ہوگی. لیکن اس کے باوجود اس معاملے میں کمزور ہیں، اور اسلام نے جس چیز کو کچھ نہیں کہا، منع کیا ہے، یہاں کی پرتھا کے مطابق جو ہے کنیا دان، جو یہاں کا اپروچ ہے وہ بھی مسلمانوں میں نے اختیار کر لی، اور جہیز ان کے اندر دہیج ان کے ہاں ایسا چل پڑا ہے کہ مت پوچھیے. شکریہ ہم سے بات کرنے.